بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ اور آپ کی فیملی خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ نے آج درود شریف پڑھا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ برائے مہربانی حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب ضرور کر دیں، جزاک اللہ خیرا۔ کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ نکل کر نہ بہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ قے یعنی الٹی اگر منہ بھر کر نہ آئے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی چاہے جتنی بھی ہو۔ یہ مسئلہ فتاوی ہندیہ کتاب الطہارہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 سے لیا گیا ہے۔ اونگھنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ مسئلہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 1 صفحہ 367 سے لیا گیا ہے۔ مخصوص اعضاء کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ بھی جسم کا ایک حصہ ہیں۔ حضرت قیس اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم میں سے کوئی شرمگاہ کو چھونے کے بعد وضو کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو محض تمہارا یا تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد جلد 26 صفحہ 214 سے لی گئی ہے، جس کا حدیث نمبر 16286 ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ گھٹنے یا سطر سے کپڑا ہٹنے یا اپنا یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن وضو کے آداب میں ہے کہ ناف سے زانوں کے نیچے تک سب سطر چھپا ہو، بلکہ استنجے کے بعد ہی فوراً چھپا لینا چاہیے، کیونکہ بغیر ضرورت سطر کھلا رکھنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 1 صفحہ 319 سے لیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے کہ خنزیر کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک زبان ناپاک ہو جاتی ہے، جبکہ شریعت میں ایسا کوئی بھی حکم موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں خنزیر کا ذکر موجود ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں، خنزیر کا نام لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر تھوک میں خون آئے اور تھوک کا رنگ سرخ نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ فتاوی ہندیہ کتاب الطہارہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 سے لیا گیا ہے۔ ناک صاف کی اس میں سے جمع ہوا خون نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خواتین کے اگلے حصے یعنی وجائنا سے جو خالص رطوبت یعنی لیوکوریا بغیر خون کے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے۔ یہ مسئلہ جد الممتار علی رد المحتار کی کتاب الطہارہ جلد نمبر 1 صفحہ 188 سے لیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ رد المحتار کتاب الطہارہ جلد نمبر 1 صفحہ 621 سے لیا گیا ہے۔ لیوکوریا میں جو رطوبت خواتین کی شرمگاہ سے خارج ہوتی ہے، یہ پانی کی طرح شفاف ہو یا سفید رنگ کی ہو، گاڑھی ہو یا پتلی، بدبو والی ہو یا بغیر بدبو کے، یہ پاک ہے۔ نہ اس سے کپڑے ناپاک ہوں گے
اور نہ اس سے وضو ٹوٹے گا، اگرچہ یہ رطوبت زیادہ خارج ہو، بلکہ اگرچہ اس زیادہ خارج ہونے کو بیماری یا اب نارمل شمار کیا جاتا ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک عورت کی شرمگاہ سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے یہ جسم کی دیگر رطوبتوں کی طرح مطلقاً پاک ہے، اگرچہ یہ شرمگاہ کے اندرونی حصے یا رحم سے آئے۔ یہ مسئلہ در مختار و رد المختار کی جلد نمبر 1 صفحہ 313 سے لیا گیا ہے۔ یہ سب مسائل آپ کو سکھانے اور آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتائے جاتے ہیں۔ برائے مہربانی اپنے عزیز و اقارب اور حلقہ احباب میں بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ آپ سے منسلک سب افراد فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا اسلامی مسائل کے بارے میں رہنمائی چاہتے ہیں تو ضرور رابطہ کریں۔ اللہ پاک آپ پر ہمیشہ مہربانیاں فرمائے۔ آمین ثم آمین۔